اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلوات بر محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات بر محمد وآل محمد. محترم اور معزز سامعین، بڑا سخت مرحلہ ہے کہ ایسے وقت پر اطلاع ہو کہ جب دوسرے عبادت میں مشغول ہو انسان، اور پھر اس سے دوسرا کام کے بارے میں بتا دیا جائے تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال، اور موضوع بھی ایسا موضوع کہ الگ محفل ہم سمجھ رہے تھے کسی ولادت کے سلسلے سے، مگر محفل حیا علی خیر العمل پہ ہے، تو ایک الگ موضوع تھا. اس کے لیے باقاعدہ وہ ایسے ہی اس کی مثال ویسے ہی ہو سکتی ہے کہ کسی ڈاکٹر سے فوراً کہا جائے کہ آپریشن کریے بغیر جانچ کے. وہی آپ نے اس وقت ہمارے سامنے رکھ دیا ہے مسئلہ. بہرحال جانچ تو نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہاں تک کہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کوئی عمل بہترین عمل ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی انسان وہ مکرم ہے، معظم ہے، تو وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہے. بہت مختصر سی محفل ہے، اور ہمیں بھی تھوڑا جانا تھا کام سے، مہمان نے بلایا تھا، لیکن بہرحال سرکار معذرت کے ساتھ کہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مکرم ہے، زیادہ عزیز ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہے. اب ہر وہ عمل جس سے اللہ خوش ہو، اس کا رسول خوش ہو، اور اہل بیت خوش ہو، وہی خیر عمل ہے. جو عمل بھی کیا جائے، عمل ہر وہ کام، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یا دیگر اور نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، جس کے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت خوش ہو جائیں، وہ عمل خیر عمل ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے نزدیک نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب ہے، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی اچھا ہے نہ کوئی برا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا وہ ہے، بلندیوں والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہے، جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادتیں اور تمام عمل انجام دینے کے بعد اگر انسان کے اندر تقوی نہیں آتا، انسان کے اندر پرہیزگاری نہیں آتی، تو اس کا مطلب
اس کا عمل خیر عمل نہیں ہے بلکہ وہ ایک رسم عمل کہا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور ایک چیز اور جس کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے، جس عمل کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے 1.25 لاکھ لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، جس عمل کے لیے اللہ کے نبی نے جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد بلال سے فرمایا ہے بلال جاؤ اذان دو۔ کیا فرمایا؟ اذان دو۔ کس سے؟ بلال سے کہا۔ وقت کون سا تھا؟ دوپہر کا وقت تھا، اور کوئی بھی روایت میں اذان یہ تو کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ بلال جاؤ اور اذان دو، لیکن کہیں پر بھی کوئی روایت یہ نہیں ملتی کہ نبی نے مصلی بچھایا ہو، لوگوں کو کہا ہو کہ ایک جماعت بناؤ، اور بنانے کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد جو کچھ بھی خطبہ دینا ہو۔ اصول کیا تھا؟ جب بھی چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی خطبہ جب دیتے تھے تو سب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ عبادت ہوتی تھی، پھر خطبہ ہوتا تھا۔ نماز پڑھائے، نماز کے بعد خطبہ دیا گیا، نماز پڑھائے، اس کے بعد نماز کے فضائل بیان کیے گئے، روزے کے فضائل بیان کیے گئے، روزے کی فضیلت بتائی گئی، حج کی عظمت بتائی گئی، سارے اعمال جو بھی کیے گئے، ایک عبادت ہوئی۔ اس کے بعد رسول خطبہ دیتے ہیں اور اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہو گیا۔ یہاں مسئلہ کیا الٹا ہوا؟ یہاں اذان دینے کا حکم تو پیغمبر نے دیا، لیکن نہ نماز پڑھائی اور نہ کوئی دعا پڑھائی، بلکہ اللہ کے نبی نے خطبہ پہلے دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جو عمل کیا۔ اچھا جو ہے جناب بلال سے جب اذان دینے کے لیے کہا نبی نے، تو چونکہ بلال اذان کیسی ہوتی تھی؟ پہلے اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نماز کی جو اذان کی جو ترتیب تھی وہ ترتیب یہ تھی کہ پہلے اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، رسول کی رسالت کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، رسول کی رسالت کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد نماز کے لیے جو ہے تیاری کی جائے۔ لیکن یہاں خم کے میدان میں بلال نے نہ ہی اللہ اکبر کہا، نہ ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، نہ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، بلکہ کیا کہا؟ حی علی خیر العمل۔ کیا فرمایا بلال نے؟ حی علی خیر العمل۔ اس کا مطلب بلال کو معلوم تھا کہ نہ ہی یہ اذان کا وقت ہے اور نہ ہی یہ نماز کا وقت ہے، بلکہ بلال کو معلوم تھا یہ حی علی خیر العمل کا وقت ہے، یعنی علی کی ولایت کا وقت ہے۔ اس لیے بلال نے کہا حی علی خیر العمل۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کیا فرمایا؟ حی علی خیر العمل۔ اب جیسے ہی حی علی خیر العمل کی صدا بلال نے بلند کی خم کے میدان میں، فوراً مجمع جو پیچھے تھا وہ دوڑتا ہوا آگے کی طرف آیا۔ کیا وقت ہے؟ نماز کا حکم آ گیا کیا؟ اذان کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا کسی نے یہ بھی نہیں کہا آنے کے بعد، آپ تاریخ پڑھیے غدیر کی تو کہیں پر نہیں ملے گا کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ جو حی علی خیر العمل ہے، یہ جو آواز خیر عمل کی آواز، خیر عمل کیا ہے؟ نماز خیر عمل ہے، روزہ خیر عمل ہے، یعنی ہر وہ کام جو دین کا ہے وہ خیر عمل ہے۔ وہ تمام عمل ابھی ہم نے کہا کہ جس سے اللہ رسول اور اہل بیت خوش ہو وہ خیر عمل ہے۔
نماز ہو رہی تھی، لوگ خیر عمل سمجھ رہے تھے، روزے کا حکم آیا تھا، خیر عمل سمجھ رہے تھے، حج کا حکم آیا، حج کیا، لوگ خیر عمل سمجھ رہے تھے۔ لیکن اس مقام پر جب بلال نے حی علی خیر العمل کی صدا بلند کی تو ذہنوں میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ وقت کوئی ایسی وحی تو نہیں آئی ہے کہ جو ہمیں کوئی عبادت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا لوگ آئے خیر عمل کے لیے، یعنی عبادت کے لیے۔ حکم خدا جو رسول پر نازل ہوتے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول پر کوئی حکم نازل ہونے والا ہے، لہٰذا دوڑتے ہوئے آئے، اور جو آگے نکل گئے تھے وہ پیچھے پلٹ کر آ گئے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو اب رسول کیا عمل انجام دے رہے ہیں؟ رسول عمل انجام یہ دے رہے ہیں، خطبہ اپنی جگہ، لیکن کجاؤں کا منبر بنایا اور اس کے بعد تمام عمل کیے گئے، اس کے بعد مولا خطبہ دیا اور پھر علی کے ہاتھ کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل خیر عمل یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد یا علی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل خیر عمل ہے علی کی ولایت مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب اصل خیر عمل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ افضل ترین عبادت کیا ہے، عبادت کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا نام عبادت ہے، 5 چیزوں کا نام عبادت ہے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت۔ ولایت اہل بیت۔ تو سوال کرنے والے نے جب یہ سوال کیا عبادت کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا 5 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، میری ولایت۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا اس میں سب خیر عمل کیا ہے، اس میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل ترین اور خیر عمل میری ولایت ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز، اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج ہے، چوتھے زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد آخر میں ولایت ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے میری ولایت، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، نماز کے لیے شرطیں ہیں، نماز کے لیے شرطیں ہیں، نماز کے لیے شرطیں ہیں کہ اگر آپ وطن میں ہیں تو 4 رکعت نماز پڑھیں گے، اگر آپ سفر پہ ہیں، قصر ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ روزے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ ضعیف ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ ساقط ہو جائے گا۔ حج کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مکہ تک جانے کا خرچ ہو اور کوئی بیماری نہ ہو اور کوئی کفالت نہ ہو آپ کے اوپر، کسی کے کفیل نہ ہو، آپ کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس وقت آپ کے اوپر حج واجب ہوگا۔ زکوٰۃ جب واجب ہوگا جب آپ اس زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائیں گے، تب آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگا۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ شرطوں کے ساتھ ہے، لیکن میری ولایت بغیر کسی شرط کے ہے۔ اگر آپ وطن میں ہیں تب بھی میری ولایت کا اقرار ضروری ہے، اگر آپ سفر میں ہیں تب بھی میری ولایت کا اقرار ضروری ہے، اگر آپ بیمار ہیں تب بھی میری ولایت کا اقرار ضروری ہے، اگر صحت مند ہیں تب بھی ولایت کا اقرار ضروری ہے۔ یعنی ہر حالت میں، آپ وطن میں ہو، سفر میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو،
ہو، پہاڑ پر ہو، ہر جگہ میری محبت واجب ہے، لہذا افضل ترین عبادت میری ولایت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، علی کی ولایت اللہ کی طرف سے وہ انمول اور ایک بہترین تحفہ ہے مومنین کے لیے، جس کے ذریعے سے ہماری دیگر عبادتیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل خیر کرتے ہیں، چاہے وہ عبادتوں کے توسل سے ہوں، چاہے وہ دیگر نیکیوں کی توسل سے ہوں، سب سے پہلے ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اور درود بھیجنے کے بعد پھر ہم عبادت کرتے ہیں اور دوسری نیکیاں کرتے ہیں، اور جب عبادت یا نیکیاں کر لیتے ہیں دوبارہ پھر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنی نیکیوں کو، ہم نے اپنے اعمال کو اہل بیت اور ولایت کے سائے میں خدا کی بارگاہ میں جب بھیجتے ہیں تو چونکہ ان کے سائے میں بھیجتے ہیں، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہ اسے قبولیت کی سند دے دیتا ہے، کیونکہ اہل بیت کسی فاسد چیز کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیج سکتے، لہٰذا اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے جو اہل بیت کے توسل سے ہو، اہل بیت کے ذریعے سے ہو، تاکہ عبادت اور نیکیاں اللہ قبول فرما لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر عمل پر یقین کامل رکھتے ہیں، اور یہ یقین رہتا ہے جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اہل بیت کے صدقے میں اللہ اسے قبول ضرور کرے گا۔ لہٰذا دعا ہے کہ پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا کہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت، ماتمدار رضادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ پروردگارہ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ایام عزا قریب ہے، عزائے سید الشہداء میں جو بھی شیعان حیدر کرار جس بھی طریقے سے شرکت فرما رہے ہیں، چاہے وہ جلوس کے سلسلے سے ہو، ماتم سے ہو یا مجلس میں، ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانی والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ حیدری! السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔